نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عید کے دن قریب ہیں اور عید پر یہ دیکھا جاتا ہے آج ہم اہمیت جو ہے اپنے والدین کو دیتے ہیں یا اپنی بیوی کو دیتے ہیں یا ہم اپنے بیوی کے ماں باپ کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خاص پیغام ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کیا ہمارے لیے ہمارے والدین اہم ہیں یا ہمارے لیے ہماری بیوی کے والدین اہم ہیں؟ اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے جب بیوی کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو بیٹا خوشی خوشی دے دیتا ہے، میں نے دینے ہیں، میرا حق ہے، اور جب ماں باپ کی باری آتی ہے تو بیٹا اس بات میں پیچھے نظر آتا ہے، کیونکہ بیٹے کی توجہ ماں باپ کی طرف کم ہوتی ہے، والدین کی طرف کم ہوتی ہے، اور والدین بیوی کے والدین کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے بس اتنا کہوں گا، تمہاری پسند کیا تھی؟ تمہاری پسند کے لیے ماں باپ نے دن رات محنت کی۔ بڑھیپے کی حالت میں آج بھی ہم جب باپ کو دیکھتے ہیں چوک میں کھڑا ہے کہ عید قریب ہے، میں نے اپنے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، کوئی مزدوری کے لیے نہیں لے جاتا، باپ پریشان ہوتا نظر آتا ہے کہ میں عید پر اپنی اولاد کو کپڑے بھی نہیں لے کر دے سکا۔ اس اولاد کو غور و فکر کرنا چاہیے جس کے بارے میں پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، دوزخ بھی ہیں۔ آپ اور میں غور کریں، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جو سارا ماہ رمضان رب کو تو راضی کرتا رہا کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، عبادت کر کے، صدقہ کر کے، خیرات کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، حدیث رسول سن کر وہ رب کو راضی کرتا رہا، ذکر و اذکار کر کے، تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کرتا رہا۔ جب واری آتی ہے والدین کی تو وہی بیٹا، وہی اولاد پیچھے نظر آتی ہے۔ میں نے کہا رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، ادب احترام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ نماز کا طریقہ رب نے قرآن میں نہیں سکھایا، یہ تو محبوب نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ اور میں غور کریں کہ والدین کی شان کیا ہے۔ آئیں قرآن کریم کی آیات سماعت فرمائیں۔ یہ 15واں پارہ ہے اور سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے، آج بندہ نہیں سمجھتا، تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو، نہ کسی کی عبادت کرو، نہ کسی کو سجدہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رب نے اپنے بعد دوسرا حکم جو ہے والدین کا دیا ہے۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھیپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہو نہ ہو کہنا اور انہیں نہ جھنکنا اور نہ ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ یعنی یہاں درس سبق یہ ملتا ہے اس آیات سے، آیات اور اس کی بعد والی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے۔ آیات کی ابتدا حصہ کا معنی یہ ہے، تمہارے رب اللہ عز و جل کا حکم فرمایا، تم اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہیں جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں کرو، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، ان سے محبت اور ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس کا بھی
اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سورہ آل عمران کے اندر اے حبیب فرما دو، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما بردار بن جاؤ، میری فرما برداری کرو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ آگے حکم کیا دیا؟ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بندہ کہتا ہے مجھے یہ کہتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی تخلیق، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کی حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیات کا معنی یہ ہے تمہارا رب العزت جو حکم فرمایا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے تم بھی ان کے ساتھ اس طرح نیک سلوک کرو۔ تفسیر کبیر میں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے متعلق 12 حدیثیں سماعت فرمائیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اف کا معنی یہ ہے باپ کی داڑھی پر مٹی لگی ہو اور بیٹا سامنے بیٹھا ہو اور بیٹا ایسے اشارہ کر کے کہے ابو جی اپنی داڑھی کو صاف کر لیں، فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ وہ اپنے سر کی دستار اتارے اور اپنے باپ کی داڑھی صاف کرے۔ اور دوسرا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، فرمایا اف کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے، فرمایا جب تمہارے والدین پخانہ کریں، ان کے کپڑے گندے ہو جائیں، تم سامنے بیٹھے ہو اور تم اپنے صاف کرنے کے لیے والدین کو اپنے ناک پر کپڑا ڈال لو، فرمایا یہ بھی نہیں کہنا، اف کا معنی یہی بنتا ہے کہ تم اپنے ناک کے آگے کپڑا بھی نہ ڈالو اور اپنے والدین کا پخانہ صاف کرو، فرمایا انہوں جھنکیں بھی نہ۔ آج بندہ ان کے سامنے بولتا ہے کہتا ہے یہ کوئی بے ادبی ہے، میں تو بے ادبی نہیں کر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی احسان کا مستحق کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ احسان کا مستحق کون ہے؟ یہ سوال مدینے کے تاجدار سے کیا جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ سوال کرنے والے نے تیسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو انہوں نے پھر پوچھا پھر کون؟ تو ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یعنی 3 مرتبہ آقا کریم نے ماں کا تذکرہ فرمایا۔ آج وہی ماں دیکھتی رہتی ہے اور بیٹا ماہ رمضان میں بیوی کے لیے تو سامان لاتا ہے اور ماں کے لیے نہیں لاتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چمکتا ہوا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ فرمایا زیادہ احسان کرنے والا۔ آج آپ اور میں غور کریں زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ یہاں تو اس حدیث میں والدین کے دوستوں کا ذکر ہے، اور والدین کا ذکر آپ غور کریں کہ والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس زمانے میں قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، میری ماں جو مشرک تھی میرے پاس آئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میری ماں مشرک ہے،
کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ جب یہ سوال مدینے کے تاجدار سے کیا گیا تو اسلام کی طرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا میری ماں آئی ہے اور اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام سے اعراض کیے ہوئے ہے، میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کرو۔ بخاری شریف میں ہے حضور تو یہاں یہ بھی درس دے رہے ہیں تمہارے ماں باپ مشرک بھی ہوں پھر بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ تم ان کی اولاد ہو۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں۔ یہ بھی الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی ماں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حال ہے احسان کا، یہ حال احسان کا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس ملتا ہے جو جنت میں قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ سارا ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا فرمایا۔ شعب الایمان کی روایت میں مزید یہی حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے جس وجہ سے اللہ نے آپ کو جنت میں قرآن پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آپ پر میں غور کریں یار، جو اولاد نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی، جو نماز دین سے دور ہے، جو اولاد دین سے دور ہے، وہ والدین کے لیے کیسے دعا کریں گے؟ سب سے بہترین ذریعہ جو دعا کا ہے نا، والدین کے لیے، والدین کے لیے دعا کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اولاد جب نماز ادا کرے گی تو یقیناً نماز تو بعد میں ختم کرے گی، والدین کے لیے دعا پہلے کرے گی۔ پھر کیوں نہ والدین اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ واحد دین اسلام ایسا مذہب ہے جو والدین کی خدمت، حسن سلوک، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا درس دیتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہماری اولادیں ہمارے لیے دعا کرنے والی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی میں نیک سلوک کرتا تھا، وہ انتقال کر گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ نیک سلوک کی کیا صورت ہے؟ تو ارشاد فرمایا انتقال کے بعد نیک سلوک سے یہ ہے تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نماز پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی روزے رکھ، یعنی جب وہ اپنے ثواب ملنے کے لیے کچھ نفل نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو کچھ نوافل نماز ان کی طرف سے اور انہیں ثواب پہنچائے، یا نماز روزہ جو نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہی انہیں ثواب پہنچے، یہ بھی نیت کر لے کہ انہیں بھی ثواب ملے گا اور تیرا بھی کم نہ ہوگا۔ یعنی والدین کے لیے انسان نوافل بھی ادا کر سکتا ہے، والدین کے لیے نفلی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، والدین کے لیے دعا خیر یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد 2 رکعت نماز ہم نفل والدین کے لیے پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت ہے، پڑھ لیں تاکہ جانے کے بعد بھی، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اولاد کے جو اعمال ہیں والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یار کیسی اولاد ہے، زندہ رہنے کے لیے جب ماں باپ زندہ تھے تب بھی انہیں دکھوں کے ساتھ تکلیف دیتا رہا، جب دنیا سے چلے گئے قبر میں بھی انہیں راحت نہ پہنچا سکا، کیسا بدبخت ہے وہ بیٹا۔ یعنی ماں باپ جن اولاد کی وجہ سے قبر میں بھی سکون کے ساتھ نہ رہیں،
جب اعمال اچھے ہوتے ہیں والدین خوش ہوتے ہیں، اور جب اعمال برے ہوتے ہیں تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی ایسے کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، تاکہ ہماری وجہ سے وہ قبر میں تکلیف میں مبتلا نہ ہو، والدین کو تکلیف سے بچائیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا فتاوی رضوی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پروردگار کی خوشنویدی باپ کی خوشنویدی میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے اوپر رب تعالی راضی ہو جائے تو والدین کو راضی کر لو۔ والدین جنت کا دروازہ ہے، اگر چاہتے ہیں تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ والدین، والد اور والدہ دونوں اس پر راضی ہیں، تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک ناراض ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ اور میں غور کریں، اگر ہم صبح اس حال میں کریں، ہمارے والدین ہمارے اوپر راضی ہوں، ہمارے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جائیں، تو پھر آپ اور میں ایسا کریں، ہر صبح 2 دروازے جنت کے ہمارے لیے، یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں جب ہم ایسا عمل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پروردگار کی خوشنویدی باپ کی خوشنویدی میں ہے، پروردگار کی ناخوش باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تمہارا باپ بھی ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے۔ اگر چاہتے ہو نماز سے رب راضی نہیں ہوگا، قرآن سے رب راضی نہیں ہوگا، والدین کو بھی راضی رکھنا ضروری ہے۔ عبادت بھی کریں اور والدین کی رضا میں راضی بھی رہیں۔ آج والدین کہتے ہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، تو بیٹا کہتا ہے ابو جی آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، زمانے کا پتہ نہیں ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، اب آپ مجھے نہ سکھائیں، میں سمجھدار ہو گیا ہوں۔ یہ الفاظ والدین کو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والدین کی اطاعت کرنے میں ہے، یعنی والدین کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ والدین کو راضی کرنا رب کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ معجم الاوسط کے اندر حدیث موجود ہے، آپ اور میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والدین کی نافرمانی کرنے میں ہے، یعنی جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں والدین کو ناراض کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ اور میں غور کریں اس بات پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ آپ اور میں غور کریں وہ 3 شخص کون سے ہیں جن کے لیے جنت کا داخلہ بند ہو گیا، جنت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور نے مہر لگا دی۔ حضور کا فرمان سامنے ہے، یہ 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آئیں سنتے ہیں وہ 3 بندے کون ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1، دیکھو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جس کے بارے میں حضور نے فرما دیا ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا نافرمان اتنا برا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور دوسرا دیوث، فرمایا جس کی بیوی جو کرتی رہے اور وہ خاموش رہے، یعنی آسان لفظوں میں جسے بے غیرت کہا جاتا ہے، ایسا گھر والا۔ اور آگے ارشاد فرمایا تیسرا وہ بندہ مردوں کی واضح بنانے والی عورت، یعنی وہ مرد ہو کر عورتوں والی صورت بناتا ہے، ایسا بندہ۔ یہ 3 بندوں کا ذکر فرمائے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی میں ملے جائے گی۔ یہ شعب الایمان میں حدیث ہے، آپ اور میں غور کریں۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، رب فرماتا ہے رب تعالیٰ اور گناہ حضور فرماتے ہیں رب معاف فرما دے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، رب فرماتا ہے اس کی سزا انسان دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی۔ کیوں نہ ہم آج ہی
عزت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے، آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہو۔ ارشاد فرمایا، ہاں اس کی یہ صورت ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں، اور یہ دوسروں کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتے ہیں۔ یعنی یہی ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا۔ خدا را آج کہتے ہیں یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کی ماں ہے۔ میں نے کہا جب اس کے باپ کی عزت کرے گا تو تمہارے باپ کی عزت ہے، اگر اس کے باپ کو برا کہے گا، حضور کا یہ فرمان ہمیں یہ درس دیتا ہے، جب اس کے باپ کو گالی دے گا یقیناً وہ اپنے باپ کو گالی دے گا، اس کی ماں کو برا کہے گا وہ اپنی ماں کو برا کہے گا۔ دوسرے کے منہ سے سننا تو ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے، پھر ہم آپ خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اس بات پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آئیں حدیث نمبر 12 سماعت فرمائیں۔ آج ہم بڑا اعلیٰ قسم کا انتظام اہتمام کرتے ہیں گھر میں، اور والدین ہمیشہ پیچھے نظر آتے ہیں۔ کاش کہ ہم والدین کی پسند ماہ رمضان کے ان کے سامنے رکھیں، ہمیں ماہ رمضان کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ یعنی اس کا سیدھا معنی یہ بنتا ہے وہ برباد ہو وہ بندہ۔ حضور نے ایک مرتبہ نہیں، محبوب کریم نے 3 مرتبہ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھیپے کی حالت میں پایا، پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یعنی والدین کا بوڑھا ہونا اولاد کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے کہ اولاد ایسا عمل کرے کہ والدین خوش ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی عرض کیا وہ بندہ تباہ و برباد ہو، فرمایا جو اپنے والدین کو بڑھیپے کی حالت میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ یعنی جنت حاصل کرنی ہے تو والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر بیان تھا ان اولاد کے لیے جو والدین کا خیال نہیں رکھتے، ادب و احترام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حقوق، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے نافرمانی سے بچائے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے حقوق سے متعلق مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں۔ ان کے لیے یہ درس اور پیغام ہے کہ فتاوی رضویہ شریف اور بہار شریعت، ان کے اندر آپ مطالعہ کریں، یقیناً آپ کے دن کی دنیا بدل جائے گی۔ دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔